جب قرآن نے یہ بات کہی کہ مومنین ہی اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، جب آپ اللہ کے دوست کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے یہاں بھی دوست ہیں، ہم تمہارے وہاں بھی دوست ہیں، سنو بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ فیئرس کب تک ہیں؟ جب تک کہ دل میں دنیا ہے۔ جب ہم ان فیئرس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اچانک کوئی ایسا مل جاتا ہے جس کا پورا دل اللہ سے محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ آپ سوچیں شوبز کی زندگی ہو، سنگل چینل کا زمانہ ہو اور عروج و شہرت کا، اور پھر سڈنلی کوئی ایسا آ جائے جو آپ کی ساری چیز کو رد کر دیں کہ اس کی کوئی معنی مطلب نہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہو اور دنیا اس کا مقصود نہ ہو، ریاکاری اس کا مقصود نہ ہو، سیلف ریکمنڈیشن اس کا مقصود نہ ہو، اس کے اندر کوئی تکبر نہ ہو، وہ مٹا ہوا ہو اور وہ گھنٹوں اللہ کی بات کرے، تو اس کا مقصد ہے کہ اس کی جو خمیر ہی پورا ایسا ہو گیا ہے، اس کا دل جو ہے وہ محبت الہیہ سے بھرپور ہے۔ اگر آپ کو خیال آ جائے میں ایک ولی اللہ سے ملنے جا رہا ہوں اور آگے وہ ملامت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا تو آپ کا تو سارا جو خیال تھا وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ جب ہمارے دل میں دنیا ہوتی ہے تو ہمارا نفس بہت سٹرونگ ہوتا ہے، پھر ہم سرکشی، منفی سوچ اور اس کے اندر پھنسے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بیلنس سیٹل ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ جو لاخوف سے مس ہوتا ہے وہ لاخوف ہو جاتا ہے، یعنی لوہے کا ذرہ میگنٹ سے مس ہوا تو وہ لاخوف ہو گیا، بے بس ہو گیا، سرنڈر کر دیا، اب وہ بالکل لاخوف ہے، چونکہ وہ انڈر دا پروٹیکشن ہے کسی کی، جس نے پل کر کے رکھا ہوا اس کو چھوڑتا نہیں۔ یعنی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، یہ میگنیٹک پل ایکچولی رب کی طرف لے کے جاتی ہے، چونکہ روشنی، نور، اللہ کی محبت جن دلوں میں ہوتی ہے انہی سے میگنیٹک پل ڈیولپ ہوتی ہے، آپ کو پل کر دیں۔ وہ جو آپ اس کے پاس جاتے ہو نا تو آپ وہ نہ بھی بات کرے تو آپ پہ کوئی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کا۔ تو آپ نے فرمایا جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے تو اس کو چھوڑنا نہیں، اس کے پاس بیٹھ جانا۔ صحبت کے ایک پروسیس ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اٹ از سمپل، میرے پہ نہیں بیتی، مجھ پہ کیسے بیتے گی۔ یہ جو اگر آپ جب کلام پاک فرمایا کرتے تھے جب تک تمہاری نگاہ میں مرشد بے عیب نہ ہو جائے وہ مرشد نہیں بن سکتا۔ مرشد وہ جو بے عیب ہو، اس کی نگاہ میں جس نے صحبت اختیار کی۔ سینے میں ٹرانسفر اسی کے ہوتا ہے جو صحبت میں ہوتا ہے، جس کو مڑن محال تنانو باہو جنا صاحب آپ بلاوے ہو، جس کو بلایا جاتا ہے اس کے سینے میں ایک ڈیپتھ، ایک روشنی پیدا کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس دل اندر ہوئے ایک رتی چنگاری، ایک قصہ بڑ پامبڑ بنسی نال ملے رب دی یاری۔ جو میگنیٹک جو ٹچ ہے، مس ہے، وہ ایک پروسیس سے گزرتا ہے، پورا ایک آگ کا پروسیس ہے۔ جن کے سینے اللہ نے اپنے رحمت کرم سے اور نور سے روشن کر دیے، جن کو نور کے ذرے مل گئے، وہ تو پھر لاریب ہو گئے نا، ان میں تو شک ہی کوئی نہیں، اللہ کے دوستوں پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کی جو صحبت ہے اس کا اس لیے حکم ہے کہ تاکہ ہماری ڈھلائی ہو، ہماری تھوڑی عبادت بھی یکسوئی میں ہو۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی ایسا عمل کر چاہے تھوڑا ہو لیکن تسلسل سے ہو۔ اولیاء اللہ اس لیے آتے ہیں ہمیں قلبی طور پر زندہ کرنے کے لیے۔ جب آپ کے پاس صحبت نہیں ہوتی تو آپ آگ پہ چلتے ہو، کانٹوں کے مسافر بن جاتے ہو۔ وہ ایک فقیر کہتے ہیں نا، جو اس دنیا میں نفس میں مشغول ہے وہ آگے بھی اپنے نفس میں ہی مشغول ہوگا، جو اس دنیا میں اللہ میں مشغول ہے وہ آگے بھی اللہ میں ہی مشغول ہے، اسی سفر میں جاری رہے گا۔